آپ کچھ بات سے یہ بات تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کیوں تھا، بنیاد کیا تھی اس کی دعویٰ کرنے کی؟ اس کا کوئی دماغی، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ دماغی خلل تھا، حالانکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پڑھی لکھی شخصیت تھی، وجہ کیا تھا اس کا؟ نہیں پڑھی لکھی شخصیت کو نہیں، جاہل سے ان پڑھ پیپر فیل ہو گیا۔ اردو میں بات کریں جی، اچھا اردو میں بات کریں جی، سمجھا دیں۔ مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیوں کیا گیا تھا؟ مرزا غلام قادیانی کو 1857 کی جنگ کے بعد، 1857 کی جنگ سے پہلے کوئی قادیانیوں کا وجود نہیں تھا، نہ اس دنیا ہستی پہ قادیان جیسی نامی بستی کا وجود نہیں تھا۔ 1857 کی جنگ ہوئی جسے ہمارے ہاں جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے بر صغیر کے اوپر انگریز کی حکومت تھی اور انگریز اتنا قابض ہونا چاہتا تھا کہ اس بر صغیر کے اندر سے اسلام کا نام و نشان مٹا دے۔ جب اس نے یہ سازش کی انگریز نے کہ میں مسلمانوں کو عیسائی بناؤں، تو مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا، اور اس دفاع کے مقابل پر جو جنگ ہوئی وہ 1857 میں لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے اکابرین نے اس جنگ کو جہاد کا درجہ دیتے ہوئے مسلمانوں نے اس جنگ کو جہاد سمجھ کے لڑا۔ اب جنگ جب لڑی گئی تو جو عیسائیوں کا مشن تھا وہ کامیاب نہ ہو سکے، جو ان کا مشن تھا کہ ہم اس بر صغیر کو عیسائی بنا سکیں، تو انہوں نے اس بر صغیر کے اندر ایک پادری کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس پادری کا نام تھا پادری لیفرائے۔ پادری لیفرائے اس ہمارے بر صغیر کے اوپر آیا اور اس نے آ کر جائزہ لینا شروع کیا کہ یار یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ ہم نے کیوں ہاری اور ہم مسلمانوں کے درمیان کیسے اختلاف پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ پادری لیفرائے ابھی سندھ کے علاقے میں تھا، تو ایک اور پادری مارٹن ہنن کلارک، یہ تاریخ کی بات ہے، وہ اس بر صغیر کے اوپر مسلط کیا گیا کہ جاؤ اور جا کر تم بھی جائزہ لو کہ ہم مسلمانوں کو عیسائی کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں پادریوں کی ٹیم 1863 میں ان کے پاس آئی، اور 1863 کے جو ان کی پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی، برطانیہ کی اس وقت جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے، ان کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی، اور رپورٹ کے اندر 3 وجوہات بنیادی طور پہ لکھی گئی کہ سب سے پہلے جب تک ہم مسلمانوں کے دلوں سے عقیدہ توحید کو ختم نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنا سکتے۔ دوسرا، جب تک مسلمانوں کے دلوں سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے، ہم ان کو عیسائی نہیں بنا سکتے۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ جب تک ہم مسلمانوں کے دلوں سے عقیدہ جہاد، جذبہ جہاد کو، اسلام کے لیے مر مٹنے کو قبول، جو مسلمان اسلام کے لیے مر مٹنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، جب تک ہم اس کو ختم نہیں کر لیتے ہم مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے بر صغیر کے اندر سے مختلف خاندانوں کا انتخاب کیا، جن میں سے مرزا غلام قادیانی کا خان ان کے مرہون نظر تھا۔ مرزا غلام قادیانی کا جو باپ تھا، اس نے 1857 کی جنگ میں 70 گھوڑے بامسلح انگریز کو دیے کہ تم مسلمانوں کے اوپر حملہ کرو، اور ان کو گھوڑے دے کر انگریز کی حکومت جو تھی اس کی مدد کی، اس کی نصرت کی، اور انگریز کا وفادار بنا۔ پھر انہوں نے اس خاندان کا انتخاب کیا۔ مرزا غلام قادیانی کے ایک اس کا اور بھائی تھا جس کا نام تھا مرزا غلام قادر۔ پہلے مرزا غلام قادر کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن وہ چونکہ عمر میں بڑا تھا اور اس نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر یہ مرزا غلام قادیانی کا جو باپ تھا مرزا غلام مرتضی، اس نے انگریز کو کہا کہ میرا بیٹا مرزا غلام قادیانی اس کام کے لیے موزوں ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ تو پھر مرزا غلام قادیانی کو 1871 میں، اور ایک روایت جو قادیانی کتاب کے اندر ہے 1875 سے لے کے 1878 تک، یہ مرزا غلام قادیانی کو سیالکوٹ میں انگریز نے اپنے پاس رکھا، اور مرزا غلام قادیانی کو تیار کیا اور اپنے پاس کچہری میں ایک منشی کی نوکری دی، جو یہ پٹوار خانہ تھا۔ پٹوار خانہ کے اندر مرزا اس پٹواری کا منشی تھا، اور جتنے بڑے ذیلدار اور جگیردار آتے ان کے ساتھ مرزا غلام قادیانی کے تعلقات کو قائم کروایا جاتا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ ہمارے کام کے لیے موزوں ہے، تو پھر انہوں نے جو ترتیب بنائی، انہوں نے کیا کہا
کہ آپ مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو مسلمان عالم کی حیثیت سے پیش کریں، آپ مسلمانوں کے عالم بن کر ہمارے ساتھ مقابلے کریں، ہمارے پادری آئیں گے، وہ آپ سے مناظرہ کریں گے اور وہ ہار جائیں گے تو آپ مسلمانوں کے اندر ایک مشہور شخصیت کے حساب سے وجود میں آئیں گے۔ تو مرزا غلام قادیانی کو انہوں نے کتابیں دی بہاءاللہ ایرانی کی، یہ ساری مرزا غلام قادیانی کی کتابیں 95% بہاءاللہ ایرانی اور علی محمد باب کے اندر سے حوالے جات نکالے ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ فتنہ ہے۔ مرزا قادیانی اتنا عالم بڑا پڑھا لکھا نہیں تھا، بالکل جاہل تھا۔ اس نے پیپر دیا منشی کا، اس کے ساتھ اس کا ایک اور پیپر دینے والا، اس کا نام تھا رولیا رام داس، اس کو ہندو تھا، اس کا نام تھا رولیا رام داس۔ رولیا رام داس پاس ہو گیا، یہ فیل ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جب ترتیب ہوئی تو 1878 کے اندر مرزا غلام قادیانی قادیان میں ہے۔ اس وقت قادیان نہیں تھا بلکہ اس کا نام تھا قاضی پور، جگہ کا نام تھا قاضی پور۔ یہ مرزا نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس جگہ کا نام تھا قاضی پور، پھر قاضی پور سے یہ بڑا قادی پور، قادی پور سے بڑا یہ قادر آباد، قادر آباد سے یہ بڑا قادیان، اور قادیاں اور قادیان سے یہ بنا قادیان۔ تو مرزا غلام قادیانی اس میں آگے سارے معاملات کو لے کے چلا۔ مرزا غلام قادیانی نے پھر جب دیکھا کہ میں مسلمانوں کے اندر ایک مقام پہ آیا ہوں تو اس نے پھر سب سے پہلا دعویٰ کیا کہ میں اس امت کا مجدد ہوں۔ 1891 میں مرزا قادیانی نے 1891 میں دعویٰ کیا کہ میں اس امت کا 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔ پھر اس نے 1885 میں دعویٰ کیا کہ جو امام مہدی نے آنا تھا وہ امام مہدی میں آ چکا ہوں۔ پھر اس نے 1888 میں دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کا ذل ہوں۔ پھر اس نے 1901 میں دعویٰ کیا کہ میں مستقل طور پہ نبی اور رسول ہوں۔ پھر اس نے 1903 میں دعویٰ کیا کہ میں محمد اور رسول اللہ ہوں۔ پھر اس نے 1905 میں دعویٰ کیا کہ میں محمد اور رسول اللہ سے اعلیٰ اور افضل نبی ہوں۔ اور 1907 میں مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل نبی ہوں اور میں اللہ ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا بیک گراؤنڈ اور اس کی ہسٹری ہے۔ اس مقصد کے لیے کھڑا کیا کہ سب سے پہلے جو مرزا نے اپنی اس یعنی کہ قادیانی امت کے لیے پیغام جاری کیا وہ اس نے کہا کہ اس امت کے لیے اب جہاد کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جسے جننے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا تھا نا، قادیانی کا مرزا غلام قادیانی کا سب سے پہلا ایجنڈا یہ تھا، اس نے کہا کہ دین کے لیے اب حرام ہے جنگ و جدال، چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے پہلا اپنا حکم جاری کیا کہ اب جہاد حرام ہے، کیونکہ انگریز یہ چاہتا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسا نبی بنا کے پیش نہ کیا جائے جو کہ اپنی اس امت کے احکام کو بدل سکے، جو اس امت کے احکام جو جہاد کا حکم ہے اس کو بدل سکے، تو انگریز سامراج نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا۔ جب اس کو نبی بنا کے کھڑا کیا کہ سب سے پہلے اس نے جو حکم جاری کیا وہ یہ کیا کہ اس امت کے لیے اب جہاد کو حرام قرار دیا گیا۔